بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم ایک دال پڑھیں گے، ری پڑھیں گے، سین پڑھیں گے، توئی پڑھیں گے، عین پڑھیں گے، کاف پڑھیں گے الی۔ اب دیکھیں ہم لکھنے کے طریقوں کے اعتبار سے کل ہم جیم تک پہنچے تھے، اور جیم کے ضمن میں آپ کو بتلا دیا گیا تھا کہ جیم کے ہم شکل جتنے بھی حروف ہے وہ جیم کے طریقے پر لکھے جائیں گے، جیسے کہ ہا ہے، خا ہے، چے ہے، تو وہ سارے اسی طرح لکھے جائیں گے۔ آج کے یہ حرف ہمارے پاس ہے دال۔ دال جو ہے یہ کبھی بھی مابعد کے ساتھ مل کر نہیں آتا، مابعد کے ساتھ یہ کبھی بھی مل کر نہیں آتا، بلکہ مابعد کے ساتھ لکھنا ہو تو اس کو الگ طور پر لکھنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا حرف الگ طور پر لکھنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں آپ، دوا، ٹھیک ہے، اس طرح کوئی بھی لفظ آپ اٹھا لے اس کے بعد لگا لے وہ الگ ہی لکھا جائے گا، اس کے ساتھ متصل کر کے مابعد کوئی حرف نہیں آئے گا۔ البتہ اس سے پہلے حرف آ سکتا ہے، اور عمومی استعمال ایسا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں دال کو پورے کے پورا لکھا جاتا ہے، البتہ دال کی شکل میں اردو نستعلیق کے اندر تھوڑی سی تبدیلی ہو جاتی ہے، اور اس کی جو گولائی ہے نا، یہ گولائی یہ تھوڑے سی سیدھا پن اختیار کر لیتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم دال کو با کے ساتھ ملا کر لکھتے ہیں تو یہ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں، ایک تو دال کی جو وہ مڑاؤ تھا یہ وہ ختم ہو گیا، سمجھ گئے۔ البتہ پھر را اور دال میں فرق کرنے کے لیے آگے آئے گا کہ اس کی دال کو تھوڑا سا اوپر کر کے لکھا جاتا ہے، اور اس کا جو نچلا حصہ ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ ترچا کیا جاتا ہے، دیکھیں یہ۔ تو لہذا یہ اس کے لکھنے کا انداز اور طریقہ ہے کہ دال جب کسی بھی دوسرے حرف کے ساتھ مل کر آئے گا، وہ دوسرا حرف اس سے پہلے ہوگا، تو پھر یہ دال یہ شکل اختیار کر لے گا، سمجھ گئے۔ ویسے عمومی طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ دال اپنی شکل نہیں بدلتا، بلکہ یہ ایسا ہی رہتا ہے۔ لہذا یہ دال کے کیا لکھنے کا یہ طریقہ ہوا۔ پھر دال کے ساتھ اس کے ہم شکل جتنے بھی حروف ہے وہ بھی ایسے ہوں گے۔ مثال کے طور پر دال، ڈال، اس کا بھی یہی املا ہے اور یہی طریقہ ہی لکھنے کا۔ یہ ہے واو۔ اب یہ جو ہے ہمیشہ کے لیے ایک ہی جیسا لکھا جاتا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ بھی دال کی طرح مابعد کے ساتھ مل کر نہیں آتی، مابعد کے ساتھ مل کر نہیں آتی، لیکن اس سے پہلے حرف کے ساتھ یہ مل کر آ جاتی ہے اور پورے کی پوری لکھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کرم، یہاں پوری آ گئی، شروع میں ہو تو بھی پوری لکھی جاتی ہے، مثال کے طور پر راج، آخر میں ہو تو بھی پوری لکھی جاتی ہے، جیسے خود لفظ آخر۔ لیکن بعض اوقات میں جب اس سے پہلے لگے ہوئے دو حروف مسلسل آ جاتے ہیں، یا یہ فا، صاد، سین وغیرہ کے ساتھ مل جاتی ہے، تو پھر اس کے لکھنے میں تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ اس کا جو نچلا والا حصہ ہے، یہ حصہ نچلا والا یہ تھوڑا سا لمبا اور پتلا کر کے موڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں گے ہم لکھتے ہیں پتھر، یہ۔ اب یہاں دیکھیں اکثر، اب یہ اس سے پہلے دو حروف ہے، اس وجہ سے اس کو یو لکھ دیا، باریک کر کے نچلا والا حصہ تھوڑا سا موڑ کے اور باریک کر کے لکھا گیا۔ پتھر کا بھی یہی حال ہے۔ اور بعض حروف کے ساتھ اگرچہ اس سے پہلے دو حروف نہ بھی ہو
تب بھی اس انداز سے لکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر سر سر سات کے ساتھ جب مل کر آتا ہے تو یہ فا کے ساتھ مل کر آتی ہے تو بھی یہ فر فر. سمجھ گئے؟ لہذا اب یہ را کے لکھنے کے یہ طریقے ہو گئے. اپنی اصل صورت پر رہتی ہے، البتہ تھوڑی سی تبدیلی ہو جاتی ہے جب بعض الفاظ کے ساتھ ملتی ہے، ورنہ اگر دوسرے بعض الفاظ کے ساتھ اس کو ملایا جائے تو اپنے حالت پر برقرار رہتی ہے. مثال کے طور پر سا کے ساتھ اس کو ملا کر لکھا جائے، تا کے ساتھ ملا کر لکھا جائے، جیسے تر، اور اس طرح کیا ہے اثر. اس صورت میں جو ہے نا اس کے اندر تبدیلی نہیں آتی. یہ اثر یہ ہے، لیکن تبدیلی یہاں آ گئی تھوڑی سی، پتھر میں، اکثر میں، سرسر میں، فرفر میں. اب اس طرح لکھنا پھر یہ درست نہیں ہوتا. یہ تر اور اثر میں، چونکہ یہ اثر کو اس طرز پر لکھا گیا ہے، اس طرح صحیح ہے نہیں، صحیح یہ ہے. ٹھیک ہے؟ لہذا یہ کچھ الفاظ کے ساتھ، کچھ حروف کے ساتھ اس کی نچلے والے دھڑے میں تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے، ورنہ اپنی اصل شکل پر باقی رہتی ہے. اس طرح پھر یہ را کے ہم شکل جتنے بھی حروف ہے وہ سارے کے سارے ایسے ہی لکھے جائیں گے. مثال کے طور پر زے ہے، جے ہے، اور اس طرح لے ہے، یہ سارے ایسے ہی لکھے جائیں گے، سب کا ایک ہی طریقہ ہوگا. اچھا، اب آتے ہیں سین کی طرف. سین کی طرف آتے ہیں. اب سین جو ہے یہ جب کسی لفظ کے آخر میں ہو تو پورا لکھا جائے گا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. مثال کے طور پر ہم لکھتے ہیں آس تو پورا ہے. اس طرح پاس، ٹھیک ہے، پورا لکھا گیا. اگر کسی اور حرف کے ساتھ متصل ہو لیکن آخر میں ہو تب بھی پورا لکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر بس، ٹھیک ہے. لیکن جب یہ کسی اور حرف کے ساتھ مل کر آتا ہے اور دوسرا حرف اس سے پہلے ہو اور یہ آخر میں نہیں بنتا بلکہ اس کے بعد بھی پھر کوئی حرف آتا ہو، ٹھیک ہے، یا یہ کہ اس کے بعد کوئی حرف ہو پہلے کچھ بھی نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں سین کے یہ جو تین شوشے ہیں، دیکھیں، ایک شوشہ یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے. اب ان شوشوں میں سے صرف دو شوشے باقی رہتے ہیں، ایک شوشہ اڑ جاتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں، ہم لکھتے ہیں قسم. اب یہ دیکھیں قاف سین آ گیا اور ساتھ ساتھ اس کے جو ہے نا سین کے صرف دو نقطے باقی رہ گئے اور ایک نقطہ، ایک شوشہ اس کا اڑ گیا، ٹھیک ہے. لیکن یہ بالکل اڑتا نہیں ہے، میرے خیال سے یہ صرف شکل بدل دیتا ہے. اب یہ بالکل سیدھ میں لکھا جاتا ہے، مثال کے طور پر یو، لیکن جب یہ کسی اور حرف کے ساتھ مل کر آتا ہے تو پھر شوروں کے دو شوشے ہوتے ہیں وہ بالکل واضح طور پر لکھے جاتے ہیں. تیسرا شوشہ اس کو تھوڑا سا اوپر موڑ کے پھر نیچے لایا جاتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر دیکھیں، اب را کے ساتھ ہم ملا کر لکھتے ہیں تو یہ اس کے پہلے دو شوشے ہو گئے، تیسرا شوشہ یو. اس طرح ہم اس کو کسی اور لفظ کے ساتھ ملا دیتے ہیں، درمیان میں آ جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم لکھتے ہیں نسبت، نسبت. ایک تو یہ اس کا ہو گیا، دو اس کے شوشے ہو گئے، تیسرے کے لیے تھوڑا سا مڑ گیا اور پھر اس نے اپنا وہ قائم کر دیا، ٹھیک ہے. تو اس طرح جو ہے یہ سین لکھا جاتا ہے. اب سین کی طرح شین بھی ہے، تو جو طریقہ لکھنے کا سین کا ہے وہی طریقہ جو ہے وہ کس کا ہے؟ شین کا بھی ہے. ان دونوں میں کوئی فرق لکھنے کے اعتبار سے نہیں ہے. اس کے بعد آتا ہے قی اور ضی یا قا اور ضا، یہ دو حرف، یہ اس کی شکل یہ ہے. یہ ہمیشہ کے لیے جہاں پر بھی ہو، شوروں میں ہو، درمیان میں ہو، آخر میں ہو، کوئی صورت نہیں بدلتی، ہمیشہ کے لیے ایک ہی جیسے لکھی جاتی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. یہاں دیکھیں آپ،
یہ شوروں میں طرز پھر بھی اپنے حالت پر لکھی گئی، طرز، طرف آخر میں ہو تو بھی اپنے حالت پر لکھی جاتی ہے، مثال کے طور پر منات، ٹھیک ہے، درمیان میں ہو پھر بھی اپنے حالت پر لکھی جاتی ہے، جیسے کہ مطرف، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو جس طرح توئی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اس طرح دوئی میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہ دونوں ہم شکل اور ایک جیسے۔ تیسرا، یہ پانچواں حرف ہمارے پاس عین ہے، عین، یہ حرف جب آخر میں آتا ہے اور کسی حرف کے ساتھ متصل ہو کر نہیں آتا، بالکل آخر میں الگ لکھا جاتا ہو، تو پھر اس صورت میں یہ پورا لکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر الوداع، ثنا، اس صورت میں یہ پورا لکھا گیا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ لیکن جب یہ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ مل کر آتا ہے اور یہ شروع میں ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس کا صرف اور صرف چہرہ، یہ اوپر والے حصے لکھا جاتا ہے چہرہ، باقی پیٹ اس کا اڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اس کو ملاتے ہیں الف کے ساتھ، یہ صرف اس کا ایک چہرہ آ گیا، عابد لکھا ہم نے۔ اس کو ہم ملاتے ہیں سین کے ساتھ یا شین کے ساتھ، تو یہ اوشا، سین کے ساتھ ملا لو اوسر، ایک ہی آ جائے گا۔ کسی بھی دوسرے لفظ کے ساتھ آپ اس کو ملا لے تو پھر بھی یہی اس کا پہلا والا جو چہرہ ہے وہی آئے گا، باقی جو ہے اس کا پیٹ اڑ جائے گا بالکل۔ تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ جب یہ کسی اور حرف کے ساتھ ملتا ہے اور وہ دوسرا حرف جو ہے وہ اس سے پہلے ہو، تو پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ درمیان میں ہے یا آخر میں آ رہا ہے، درمیان میں آ رہا ہے یا آخر میں آ رہا ہے۔ اگر درمیان میں آ رہا ہو تو پھر اس کا شروع والا چہرہ باقی رہ جاتا ہے اور چہرے کے اندر تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ یہ جو اس کے درمیان یہ والی جگہ ہے نا، یہ والی خالی جگہ، یہ خالی جگہ پر ہو جاتی ہے مکمل طور پر۔ یہ مثال کے طور پر دیکھیں، اب ہم اس کو لکھتے ہیں دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر، سعدی لکھتے ہیں، سعدی۔ اب یہ کیا ہو گیا، اس کی شکل پہلا والا چہرہ جو ہے وہ چہرہ اپنی جگہ پر لکھا گیا، تھوڑی سی تبدیلی ہو گئی، درمیان میں جب آئے گا تو اس انداز سے آئے گا، پہلا چہرہ آئے گا تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، چہرہ آئے گا تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ اور اگر دوسرے حرف کے ساتھ یہ ملا ہوا ہو، آخر میں ہو، بالکل آخر میں، تو پھر اپنے پیٹ سمیت لکھا جائے گا، لیکن چہرے کے اندر یہ جو تبدیلی ہے یہ اپنی جگہ پر برقرار رہے گی، یعنی یہ تبدیل ہی رہے گی۔ مثال کے طور پر ہم لکھتے ہیں سمیع، اب اس کو یوں نہیں لکھیں گے کہ آپ اس کو یہ لکھے، یہ نہیں، اب اس کے لکھنے کا یہ طریقہ کار ہوگا۔ البتہ یہ جو ہے نا یہ نستعلیق کا انداز ہے، ورنہ بعض آج کل جو ہے بعض اس میں خطوط میں یہ پورا بھی لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال عمومی طور پر چونکہ اس قسم کے استعمال ہوتے ہیں ہمارے اردو کے لیے یہی مستعمل ہے، تو ہم عین کو ان مختلف صورتوں میں، مختلف حالات کے اندر ان مختلف صورتوں کے ساتھ لکھیں گے، تو تب جو ہے ہماری لکھائی قاعدے کے موافق ہوگی اور اس کے اندر خوبصورتی رہے گی۔ آخر یہ کاف، اس کے ساتھ دوسرا لفظ اردو میں جو استعمال ہوتا ہے حرف، وہ گاف ہے۔ یہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں لکھنے میں، اگر یہ الف کے ساتھ مل کر آ جائے یا یہ جو لام کے ساتھ مل کر آ جائے تو پھر پورے لکھ کے جاتے ہیں، لیکن اس کا جو یہ والا حصہ ہے نا، یہ والا حصہ یہ تھوڑا سا مڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ دے دیں،
مثال کے طور پر ہم اس کو لام کے ساتھ ملا کر لکھتے ہیں تو یو، کل۔ اب یہ کاف اپنی پوری شکل میں لکھی گئی، لیکن یہ والا جو حصہ ہے تھوڑا سا مڑ گیا۔ اسی طرح اس کا جو دوسرا لفظ گاف ہے وہ بھی ایسا ہی لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ باقی اگر کسی بھی حرف کے ساتھ مل جائے، درمیان میں آ جائے یا شروع میں آ جائے، یہ اس کا جو پہلا والا حصہ ہے یہ پورا قاف یہاں تک لکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اس کو را کے ساتھ ملا کر لکھتے ہیں تو کرم، مکمل۔ اچھا، اس طرح فرم کے ساتھ لکھتے ہیں، نہیں کیا، کراچی کے ساتھ لکھتے ہیں تو پورا، یہ پہلا والا حصہ اس کا پورا آ جاتا ہے، صرف یہ لمبائی کاٹ دی جاتی ہے، باقی جو ہے کاف مکمل اپنی شکل میں باقی رہتا ہے۔ اسی طرح گاف کا مسئلہ ہے، مثال کے طور پر ہم گرام لکھتے ہیں تو اس طرح لکھیں گے۔ اچھا، یہ لام کی شکل، یہ دے دے، یہ بات آج ختم کرتے ہیں۔ لام اس کے لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بھئی جب آخر میں ہو تو پورا لکھا جائے گا، چاہے دوسرے حرف کے ساتھ متصل ہو کر آ جائے یا متصل ہو کر نہ ہو، دونوں صورتوں میں یہ پورا لکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آل، ایسی صورت میں پورا لکھا گیا ہے۔ اس طرح اگر یہ کسی اور حرف کے ساتھ مل کر آ جائے، کل، پھر بھی پورا لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ شکل پورا لکھا گیا ہے۔ لیکن اگر یہ کسی اور حرف کے ساتھ مل کر آ جائے، شروع میں ہو یا درمیان میں ہو، تو پھر اس کا یہ والا جو حصہ ہے یہ باقی رہتا ہے، اور جہاں سے اس کا پیٹ شروع ہو جاتا ہے وہیں سے یہ مار دیا جاتا ہے، وہاں سے یہ حذف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اس کو لکھتے ہیں کس کے ساتھ ملا کر، کسی بھی حرف کے ساتھ ملا کر آپ لکھتے ہیں، اس کے لیے کوئی مثال دیکھیں، بالکل۔ اب یہ لام ہے لیکن یہ یہاں تک آ کے اڑا دیا گیا آگے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ اس کو کسی اور لفظ کے ساتھ ملا کر بتائیں۔ ہاں ہاں، اب عالم ہے، ملزم ہے، ٹھیک ہے۔ ان تمام میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لام کا جو پہلا حصہ ہے یہ باقی رہ گیا، باقی حصہ اس کا اڑ گیا۔ اس طرح اگر آپ شروع میں لکھیں تو یہ لب، اور اس طرح کیا ہے، لداخ، مثالیں دی ہیں اس میں، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں دیکھیں پہلا والا حصہ ہے، باقی اڑ گیا ہے۔ نون ہے، نون، نون جو ہے اس کے طریقے بالکل آسان ہے لکھنے کے۔ اگر یہ کسی حرف کے ساتھ متصل ہو لیکن آخر میں ہو، یا بالکل الگ ہو لیکن آخر میں ہو، تو پورا لکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مکان، صورت میں پورا لکھا گیا ہے۔ کسی اور حرف کے ساتھ مل کر آ جائے پھر بھی پورا لکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مد، فن، پھر بھی پورا لکھا گیا ہے، سمجھ گئی۔ اور اگر کسی اور حرف کے ساتھ مل کر آ جائے تو جو طریقے باقی لکھنے کے وہ سارے کے سارے طریقے اس کے لکھنے کے ہیں۔ مثال کے طور پر سین، شین، صاد، ذات، قاف، ظا، عین، عین، فا، قاف کے ساتھ آ جائے تو پھر اس کو ہم لکھیں گے با کی طرح، جس طرح کہ بتلایا تھا، الف کے ساتھ۔ اس صورت میں پھر با لکھی جاتی ہے، یعنی با الف کے ابتدائی حصے کے ساتھ، تو اس طرح یہ نون لکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر یہ نون ہے، اس کو سین کے ساتھ ملا دے تو نس ہو جائے گا، واو کے ساتھ ملا دے نور ہو جائے گا۔ اب یہاں دیکھیں
نون اپنی شکل کو بدل کے الف کی شکل اختیار کر گیا. اگر یہ جیم چھ وغیرہ الفاظ جو بتلا دیے تھے ان کے ساتھ استعمال ہو جائے تو پھر یہ ترچے الف کی طرح لکھا جائے گا, ترچے الف, جیسے کہ نجی, سمجھ گئے. اب یہ ترچے الف کی شکل میں لکھا گیا, تو جو طریقہ با کا ہے وہ طریقہ اس نون کا بھی ہے. اس طرح اگر ان کے حروف کے علاوہ باقی کسی اور حرف کے ساتھ مل جاتا ہے تو پھر اس کا ابتدائی حصہ لکھا جاتا ہے, جیسے کہ با کے اندر بتلا دیا تھا, یعنی یہ بالکل بات کی طرح ہو جاتا ہے. فرض کر لو کہ ہم اس کو ملاتے ہیں کسی کا نام ندا, تو اب یہاں دیکھیں صرف اس کا پہلا والا حصہ لکھا گیا اور باقی جو ہے نا یہ اڑ گیا. جس طرح کے با کے اندر بتلا دیا گیا تھا وہی طریقہ یہ نون کے لکھنے کا ہے. اچھا, واو واحد ایک حرف ہے جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی, درمیان میں آ جائے جہاں کہیں پر بھی آ جائے ایک ہی جیسے لکھا جاتا ہے. ما بعد کے ساتھ مل کر نہیں آتا, ما قبل کے ساتھ مل کر آتا ہے اور ہمیشہ ایک ہی طرز پر لکھا جاتا ہے, اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. لہذا آپ واو کو شروع میں لکھیں یا درمیان میں لکھیں, جیسے کہ وارد, درمیان میں لکھیں نور, ٹھیک ہے, ہو آخر میں لکھیں. سب کا ایک ہی شکل, ایک ہی صورت اور ایک ہی حالت پر ہے, اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. یا آخری لفظ یا, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے لکھنے کے طریقے بھی وہ باقی طریقوں لکھنے کے طریقوں کی طرح ہے. بعض الفاظ کے ساتھ جب ملتا ہے تو با کی طرح لکھا جاتا ہے, بعض صورتوں میں جب یہ لکھا جاتا ہے تو جب یہ آخر میں ہوتا ہے, آخر میں, تو پوری لکھی جاتی ہے. مثال کے طور پر آدمی پوری لکھی گئی, لیکن بعض حروف کے ساتھ یہ آخر میں آنے کے باوجود بھی پوری نہیں لکھی جاتی بلکہ اس کا ابتدائی حصہ اڑ جاتا ہے. مثال کے طور پر جب یہ بی تی سی کے ساتھ مل جاتی ہے تو پھر اس طرح کاف کے ساتھ جب مل جاتی ہے, گاف کے ساتھ مل جاتی ہے, تو بھی اس کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ اڑ جاتا ہے اور اس کا جو پیٹ ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار رہتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں, اس کو ہم ملاتے ہیں کس کے ساتھ, کاف کے ساتھ, تو یہ نہیں, یہ لکھا جاتا ہے کی. بی کے ساتھ با کے ساتھ ملاتے ہیں یہ, اس طرح تی کے ساتھ ملاتے ہیں تو بہرحال اس کے یہ جو حصہ ہے نچلے والا یہ اپنی جگہ پر برقرار رہتا ہے, لیکن یہ والا جو اوپر والا حصہ یہ والا یہ اڑ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس طرح جب یہ یا جیم چے ہے وغیرہ کے ساتھ آتی ہے تو پھر اس صورت میں یہ ترچے الف کے ساتھ لکھی جاتی ہے, جیسے کہ باقی اصول ہے. مثال کے طور پر دیکھیں, تراویح آپ لکھتے ہیں, تراویح, تو یہ اب یہ یا آ گئی آپ کی, لیکن یہ ترچے الف کی صورت میں آ گئی. دریچہ آپ لکھتے ہیں, دریچہ, یہ یہاں آپ کی یا جو ہے ترچے الف کی شکل میں آ گئی, ٹھیک ہے. اور جب شروع میں ہوتی ہے تو پھر جو ہے یہ جس طرح کے با ہے نا, با الف کے ساتھ لکھی جاتی ہے ایک صورت میں, تو یہ بھی اس طرح لکھی جائے گی. مثال کے طور پر سین شین صا ذات وغیرہ کے ساتھ شروع ہو تو پھر سین کے ساتھ ملا کر لکھتے ہیں سین کے ساتھ, تو یہ یس, ٹھیک ہے, اس طرح لکھی جائے گی. اور باقی حروف کے ساتھ لکھی جائے تو پھر جو ہے نا وہ ابتدائی حصہ جس طرح کہ با کا ہوتا ہے اس طرح حصہ اختیار کر لیتا ہے. مثال کے طور پر خوش آمدید, دال کے ساتھ ملا کر لکھتے ہیں تو یہ ہو گیا ید ہو گیا, اس کے ساتھ جو ہے نا آمدید کو شمار کر لو. اب دیکھیں اس نے شکل بدل دی,
ٹھیک ہے، یعنی جس طرح با پھر لکھی جاتی ہے دوسرے حروف کے ساتھ ملا کر، اس طرح جو ہے نا پھر یا لکھی جاتی ہے. گویا کہ نہیں اس کا پیٹ باقی رہتا ہے، یہ پیٹ بھی اڑ جاتا ہے، اور اس کی یہ جو شکل ہے یہ بھی اڑ جاتی ہے، اور یہ شکل بدل کر کے یو اس کی شکل باقی رہ جاتی ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ آپ کے حروف تہجی گویا کہ مکمل ہو گئے. ایک لفظ رہ گیا جو معرکۃ الارا قسم کا لفظ ہے، اس پر وقت لگے گا، ایک پورا سبق شاید اس پر گزر جائے. وہ یہ والا، یہ ہاں ہے نا، ہاں یہ شکلیں بدلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے تقریباً 5 شکلیں بنتی ہے. اس صورت میں پھر انشاءاللہ اس پر بعد میں بات کریں گے.